جناب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ دو بیٹیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ مل کر اپنے والد صاحب کو قتل کر دیتے ہیں۔ بوڑھے نے اپنے والد صاحب کو جو ہے نا خود اغوا کیا اور یہ پرینک کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ جس معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ معاشرہ افلاطون کا معاشرہ ہے اور بالآخر اصل قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ یہ نہ صرف انصاف کی جیت ہے بلکہ پیغام بھی ہے کہ ظلم چاہے کتنا بڑا ہو یا قتل جتنا بڑا ہو وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس نے ایک ایسا کیس ٹریس کیا جو کہ اتنا مشکل تھا۔ جناب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ دو بیٹیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ مل کر اپنے والد صاحب کو قتل کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ خودکشی کی ہے ہمارے والد صاحب نے۔ یہ پولیس کے لیے اتنا مشکل کیس تھا اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں اور ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا۔ اور میں آپ کو اس سٹوری میں بتاتا جاؤں کہ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ تھانہ سٹی گوجرا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ چک 370 جیم بے علاقہ تھانہ سٹی گوجرا میں ایک 50 سالہ شخص جس کا نام محمد یاسین ہے نے خودکشی کر لی ہے، جس کی نعش چارپائی پر پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا مائع ملزمان پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ نعش کو برائے پوسٹ مارٹم ٹی ایچ کیو گوجرا شفٹ کیا گیا۔ حالات و واقعات مشکوک ہونے پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا۔ ڈی پی او ٹوبہ جو عبادت نثار صاحب نے واقعے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر اندراج مقدمہ اور ملزمان کو ٹریس کرنے کا حکم دیا، جس پر فوری طور پر مقدمہ نمبر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 302 تے پے تھانہ سٹی گوجرا میں درج کیا گیا۔ ایس ڈی پی او گوجرا ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا مائع ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے مختلف پہلو سے تفتیش شروع کی۔ پولیس کی ٹیم کو شک ہوا کہ یہ دو بیٹیاں جو ہے مدیہ اور اقصیٰ پر کہ یہ ان کی جو چال چلن ہے یا ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے لایا جاتا ہے۔ مقتول یاسین کی دونوں بیٹیوں نے اپنے آشنا عابد والد رمضان سکنہ وہاڑی کے ساتھ مل کر اپنے والد کو قتل کرنا تسلیم کیا۔ وجہ عنایت یہ ہے کہ ملزمہ اقصیٰ کے عابد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یاسین اپنی بیٹیوں کو ناجائز تعلقات سے روکتا تھا اور یاسین نے اپنی بیوی زہرا کو بھی طلاق بھی دے دی تھی، جس کا دونوں ملزمہ بیٹیوں کو رنج تھا، جس کی وجہ سے اسے موت کا گھاٹ اتار دیا گیا اور بعد میں وقوعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں، ہم نے ریسنٹلی ایک کیس جو ہے وہ کور بھی کیا تھا جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ویلے منڈا نے اپنے والد صاحب کو جو ہے نا خود اغوا کیا اور یہ پرینک کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ جس معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ معاشرہ افلاطون کا معاشرہ ہے، یہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ آج یہ کیس جو ہے وہ اس چیز نے پروو کر دیا کہ بیٹیوں نے اپنے والد صاحب کو مار دیا۔ جناب یہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں درندگی کا ایک ایسا عالم ہے کہ اپنی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے ان دو لڑکیوں نے اپنا ایک آشنا جس کا نام محمد عابد ہے اس کو جو ہے وہ بیچ میں لایا اور اس کو شامل کر کے ان تینوں نے اپنے والد کو ختم کر دیا۔ جناب یہ کیس الحمدللہ اب تک سالو ہو چکا ہے، لیکن پنجاب کی ہسٹری کا یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ ڈرنے لگے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے کوئی اس طریقے سے کوئی بات کریں یا ان کو روکیں، کل کو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ جناب میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ میجر چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ڈسٹینس کریٹ ہوتا ہے اس چیز کو ختم کیا جائے۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بات کی جائے، ایسی دوستی بنائی جائے کہ تاکہ وہ آپ کو ہر ایک چیز سے آگاہ کریں، بتائیں۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈسٹینس بچوں کے درمیان زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں اور بعد میں یہی چیزیں ایک بہت بڑا بلنڈر بن جاتی ہیں اور یہ چیز اب آپ کے سامنے ہے۔ جناب کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے بات کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی بات سنیں کہ جناب آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہر وقت آپ بزنس میں یا اس طریقے
میں جو ہے وہ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، یہ لازمی ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اولاد بھی لازمی ہے۔ ان سے بھی بات چیت کریں، ان سے یہ چیزیں پوچھیں کہ آپ کو کون تنگ کر رہا ہے، کون نہیں تنگ کر رہا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہے کہ جناب یہ سی سی ڈی سے اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ جو کیس اس طرح سے آپ نے ٹریس کیا، پولیس نے جو کیس ٹریس کیا، اس کو جو ہے اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور یہ کیس اگر نہ سالو ہوا تو یہ معاشرے میں ایک خوفناک علامت بن سکتی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ جیسے پرامن ضلع میں پیش آنے والا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ سانحہ نہ صرف انسانی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی علامت بلکہ معاشرتی بگاڑ کا بھی افسوسناک ثبوت ہے۔ ایک باپ جس نے ساری عمر اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، انہی کے ہاتھوں اپنی زندگی سے محروم بھی ہو گیا۔ واقعہ کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش نے معاشرے پولیس نے اس حساس اور پیچیدہ کیس میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت کارروائی کی۔ مشکوک حالات کی بنیاد پر تفتیش کا دائرہ بڑھایا گیا اور بالآخر اصل قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ یہ نہ صرف انصاف کی جیت ہے بلکہ پیغام بھی ہے کہ ظلم چاہے کتنا بڑا ہو یا قتل جتنا بڑا ہو وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ جناب آپ جتنا مرضی آپ ایکٹیو ہوں، جو مرضی آپ کر لیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ آپ گناہ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ چیز آئے گی، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، یقین کریں کہ ایک باپ جو ہے وہ ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آگے اس طرح کے معاشرے کے اندر جو ناسور ہوتے ہیں، جو ہے ایک ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں وہی لوگ اب ان کی بچوں کو جو ہے نا بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یہ واقعہ بہت درندگی کا یہ واقعہ ہے، اور میری اپیل ہے کہ اس واقعے کو جلد از جلد جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ جو میں نے یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ آج تک آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی۔